خواتین و حضرات، ساری بات احساس کی ہے، ساری بات اس رشتے کی جو میرے اور آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بس اس رشتے کو سمجھ لیں، آسان ہے۔ اگر آپ کو انسانوں کے ساتھ رشتہ سمجھ میں آ گیا ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اور میں انسان ہی نہیں ہیں۔ اگر بھوکے کے ساتھ رشتہ سمجھ آ رہا ہے تو جس اللہ نے بھوکے کو اور آسودہ حال دونوں کو پیدا کیا ہے، اس سے رشتہ تو زیادہ بطریقے اولا سمجھ میں آنا چاہیے، زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ ساری بات احساس کی ہے، ساری بات احساس کی ہے کہ آپ کو قربانی اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر ہونے کا احساس کتنا۔ اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں ایک منی کا قطرہ تھا اور منی کے 2 قطرے، گندے پانی کے 2 قطرے ملنے سے کے ملاپ سے میری پیدائش ہوئی ہے، اور 1000 ایسے قطرے تھے، اس ایک قطرے کے اندر کروڑوں جراثیم تھے جو سب کے سب نظر گٹر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک جرثومے کو لیا اور ماں کے جرثومے کے ساتھ اس کو ملا دیا، 2 چیزیں آپس میں مل گئیں، ان کے ملنے سے میں پیدا ہوا، باقی ساری چیزیں گٹر میں چلی گئیں۔ اللہ اس بات پہ قادر تھا، جو گٹر میں چیزیں گئیں یہ گندگی، وہ گٹر میں نہ جاتی، اس کی جگہ میں گندگی کے گٹر میں چلے جاتا، اور جو گندگی کے گٹر میں چیزیں گئیں اللہ ان کو جانے نہ دیتا، اس سے کوئی اور جان پیدا کرتا، مجھے پیدا نہ کرتا۔ تو اس اللہ کا کتنا کرم ہے کہ 2 گندے قطروں کے ملاپ سے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، قوت دی، شعور دیا، قوت تمیز عطا کی، قوت شعور عطا کیا، قوت فیصلہ عطا کی، ساری قوتیں عطا کی، مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اور مجھے گٹر میں گرنے والا منی کا قطرہ نہیں بنایا، پیشاب کا قطرہ نہیں بنایا۔ اس اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ تخلیق کے یہ مراحل سمجھ میں آ جائے نا تو پھر یہ احساس شدت کے ساتھ جنم لے گا کہ جس اللہ نے یہ کارنامہ دکھایا ہے اس کے سامنے میں بچتا چلا جاؤں۔ جب یہ احساس کی شدت پیدا ہوگی نا تو یہی احساس کی شدت عقیدے اور نظریے میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہی احساس کی شدت کس میں تبدیل ہوگی؟ عقیدے اور نظریے میں، کہ جس اللہ نے مجھے گٹر جانے نہیں دیا، مجھے انسان بنایا، مجھے زندگی دی، اب میری پوری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں۔ تو یہ احساس کی شدت مقصد میں ڈھلے گی، اور جب یہ مقصد میں ڈلے گی تو مقصد کس میں ڈلے گا؟ مقصد میں ڈلے گی، یعنی احساس کی شدت نظریے اور عقیدے میں ڈلے گی، مقصد نہیں۔ بات یاد رکھیں، احساس کی شدت پیدا ہوگی نا کہ جس اللہ نے مجھے گٹر جانے نہیں دیا، انسان بنایا، زندگی عطا کی، ٹھیک ہے، تو اب میری پوری زندگی کا مقصد اس کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کی خوشنودی چاہنی ہے، بس۔ تو یہی احساس کی شدت کیا بن گئی؟ نظریہ بن گیا، عقیدہ بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد یہ کہ پیدا کرنے والے کو راضی رکھنا، یہ نظریہ عقیدہ۔ تو یہ نظریہ اور عقیدہ مقصد زندگی بن گیا۔ احساس کی شدت سے مقصد نظریہ اور عقیدہ، پھر یہی نظریہ اور عقیدہ کیا بن گیا؟ پوری زندگی کا مقصد بن گیا تیسرے نمبر پر۔ اب جو پوری زندگی کا مقصد بن گیا وہ نظر تو نہیں آ رہا نا باہر، اس کو نظر بھی آنا چاہیے مقصد زندگی کو۔ تو یہ زندگی کا مقصد عمل میں ڈھل کے دکھتا ہے، عمل میں ڈھل کے دکھتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، زندگی کا مقصد دکھتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی زندگی کا نظریہ زکوٰۃ میں ڈل کے دکھتا ہے، ہم اس کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہی نظریہ اور عقیدہ کہ ہم نے اللہ جو مقصد زندگی بن چکا ہے کہ مقصد زندگی کہ ہم نے اللہ کو راضی رکھنا میری زندگی کا مقصد ہے، تو یہی زندگی کا مقصد قربانی میں نظر آتا ہے، قربانی کے عمل میں دکھتا ہے کہ میری پوری زندگی کا مقصد میری قربانی کا عمل، خون بہانے کا عمل بھی بتاتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور میں نے کیا کہتے ہیں اسی کو راضی رکھنا ہے، یعنی مقصد زندگی عمل میں ڈھل کے دکھتا ہے۔ یہی عمل اگر اس کے اندر تسلسل پیدا ہو جائے تو یہ عمل عادت کہلاتا ہے۔ جیسے ہر بار قربانی آ گئی تو جب بھی قربانی آئی قربانی کر لی، اب تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان کی عادت بن گئی۔ یہ نہیں جب جی چاہا قربانی کر لی، جب جی چاہا قربانی نہیں کر لی، تو جب کر لی تو عمل ہے، نہیں کر لی تو عمل نہیں ہے، لیکن عادت نہیں ہے۔ قربانی کا عمل عادت کب بنے گا؟ جب بھی قربانی آئی اللہ کے سامنے سرنڈر ہو کے قربانی کر لی، تو عمل تسلسل سے عادت میں تبدیل ہوتا ہے۔
نماز کا جو عمل ہے اس میں تسلسل پیدا ہو جائے تو وہ نماز عادت بن جاتی ہے۔ روزہ جب مرضی ہے ایک روزہ رکھ لیا باقی کھوجے رکھ لیے، نہیں، روزہ آ گیا روزہ رکھا، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھی، تو عمل کا تسلسل عادت بنا دیتا ہے، تو نماز کی عادت بن جاتی ہے عمل میں تسلسل آنے تھے۔ نماز ہر وقت نماز پڑھی، جب نماز کا وقت آیا تو اب یہ عمل عادت بن گئی۔ اب عادت سے بھی آگے کی ترقی، عادت کیا ہے؟ عادت کے اندر اگر نظم و ضبط پیدا ہو جائے تو وہ عادت سیرت بن جاتی ہے۔ عادت کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جائے، اب میری عادت ہے اللہ کرے، آپ کی بھی عادت ہے اللہ کرے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اب نماز کی عادت کے اندر نظم و ضبط ہوگا، کیا؟ مغرب کی نماز میں مغرب، عشاء کی نماز میں عشاء، فجر کی نماز میں فجر، پھر اس کی پوری تیاری اس نظم و ضبط کے ساتھ، تو یہ عادت کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ سیرت بن جاتی ہے۔ پھر سیرت کی تربیت مزید کیسے ہوتی ہے؟ احکام سے۔ کوئی انسیڈنٹ سامنے آ گیا، کوئی حادثہ سامنے آ گیا، سمجھ آئی؟ اس سے بھی کیا کہتے ہیں سیرت کی، اور جو سیرت ہے مختلف تجربات سے گزرتی ہے، نشیب و فراز سے گزرتی ہے، اونچ نیچ سے گزرتی ہے، خدائی احکامات پر عمل کرنے سے گزرتی ہے، تو پھر اس سیرت کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے یعنی احساس کی شدت سیرت پر آ کر نتیجہ خیز ہو جاتی ہے۔ احساس کی شدت نظریے میں تبدیل ہوتی ہے، نظریہ مقصد زندگی میں تبدیل ہوتا ہے، مقصد زندگی عمل میں دکھتا ہے، عمل میں تسلسل آ جائے، عمل عادت بن جاتا ہے، عادت میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے تو عادت سیرت بن جاتی ہے۔ سیرت پھر مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور موت تک اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے جی، اب یہ سیرت بن گئی۔ اب اگر خوش قسمتی سے جب احساس کی شدت پیدا ہو رہی تھی اس وقت تعلق دین سے تھا، علماء سے تھا، اہل دین سے تھا، قرآن سے تھا، تو وہ احساس کی جو شدت ہے وہ پازیٹیو ہوگی، وہ نیگیٹو نہیں ہوگی، اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی، بندہ دین کی طرف جائے گا، اس کی احساس کی شدت جو ہوگی وہ دین کے حوالے سے ہوگی کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، بس وہی شدت ترقی کرتے کرتے سیرت بن جاتی ہے۔ اور اگر جب احساس کی شدت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق نہ ہو، شیطان کے ساتھ ہو، دجالی قوتوں کے ساتھ ہو، دشمنان صحابہ کے ساتھ ہو، دشمنان ختم نبوت کے ساتھ ہو، تو کون سا احساس جنم لے گا؟ شیطانی احساس جنم لے گا۔ شیطانی احساس ترقی کرتے کرتے نظریے سے ہوتے ہوئے، مقصد زندگی سے ہوتے ہوئے، عادت عمل سے ہوتے ہوئے، عادت سے ہوتے ہوئے سیرت بن جائے گی۔ جب بندے کی پوری سیرت بن جائے گی تو وہ پھر سیرت مختلف تربیتی مراحل سے گزرتے ہوئے کیا بن جائے گی؟ ایسی مشخص بن جائے گی کہ بندہ جب بھی عمل کرے گا شیطانی عمل کرے گا، اس کے پیچھے سارا اس کا تعلق ہوگا، چونکہ اس نے شیطان سے اور شیطانی قوتوں سے تعلق رکھا تھا، رحمان اور رحمانی قوتوں سے تعلق نہیں رکھا تھا۔ تو خواتین و حضرات، بات ختم ہو رہی ہے، بات اتنی ساری بات احساس کی شدت کی ہے۔ اگر آپ دین سے تعلق رکھیں گے قربانی کا احساس جنم لے گا کہ ہم نے قربانی ضرور کرنی ہے، اور آپ کا تعلق دین سے نہیں ہے خدا نخواستہ، پھر یہ احساس الٹے پاؤں چلے گا، پھر آپ کہیں گے نہیں قربانی کے جانور پر چھری پھیرنا غلط ہے، اس کی جگہ زیادہ غریبوں کی مدد کر لو، واٹر کولر لگا لو، فلاں کر لو، ٹمکانا کر لو، پھر یہ چیزیں آئیں گی، پھر احساس اس طرف نکل جائے گا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قربانی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔